بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں AR ساغر اور آج ہمارا پہلا لیکچر ہے علم عروج کے حوالے سے۔ دیکھیں، شاعری ایک خدا داد صلاحیت ہے، مگر اس کا فن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، سیکھنا جاننا کہ کیسے کی جائے شاعری۔ اس حوالے سے بہت سارے احباب نے لیکچرز بنائے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، اپلوڈ کر رکھے ہیں مختلف ویب سائٹس پر، یوٹیوب پر۔ تو مجھے بھی بہت سارے طلباء نے بارہا کہا کہ سر ہمیں آپ علم عروج سکھائیں، تو میں نے جہاں تک حتی المقدور کوشش ہو سکی مجھ سے، میں نے کوشش کی ان کو سکھانے کی۔ تو آج ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کا، ویڈیو لیکچر دینے کا۔ اس میں انشاءاللہ عزیز میں آپ لوگوں کو گاہے بگاہے قسط وائز جو ہے آپ لوگوں کو علم عروج کے تمام جو پیچ و خم ہیں وہ سارے انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، پورا سنیے گا، اور اگر پھر بھی کہیں کوئی ابہام باقی رہ جائے، کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ لوگ بلا جھجک کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ 52 شمار ہوتے ہیں۔ ان میں ایک جو حرف ہے حمزہ، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں، مختلف ماہرین کہتے ہیں کہ جی یہ حروف تہجی کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر الف مد آ، بے، پے، اسی کو ہم بھے بھی بنائیں گے، اسی کو ہم پھے بھی بنائیں گے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، یہ تو کل ملا کر جو ہے 52 بنتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیں، علم عروج میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقطیع۔ تقطیع کہتے ہیں الفاظ جو مصرع دیا گیا ہے اس کی بناوٹ کو جانچنا، اس کے ہجے بنانا، ہجے بناتے ہوئے کسی بحر کے مطابق اس کو چیک کرنا، یعنی الفاظ جتنے لکھے گئے ہیں کسی مصرعے میں، ان الفاظ کو جو ہے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے اور ان کو بحر کے مطابق چیک کرنا ہے، اس کو ہم تقطیع کہتے ہیں۔ تو یہ ضروری بات تھی آپ کو سمجھانے والی۔ اب حروف تہجی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں اور الفاظ سے ہم جملے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 حرف ملائیں، جیسا کہ رب، کب، جب، سب۔ اسی طرح الفاظ کی جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں۔ انگلش میں ان کو سیلیبل ورڈز کہتے ہیں اور ہم حرفی الفاظ کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں جو ہے 2 حرفی الفاظ ہوتے ہیں، 3 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی، مختلف اس طرح بڑھتے جاتے ہیں، الفاظ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو تقطیع کا تعلق جو ہے بیسیکلی الفاظ کے مخارج پر ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، مخارج لفظ کی ادائیگی پر ہوتا ہے کہ لفظ کو ہم کیسے ادا کر رہے ہیں، اس میں کون سی آوازیں برآمد ہو رہی ہیں، کس طرح کی آوازیں برآمد ہو رہی ہیں، کہاں الفاظ میں اتار ہے، کہاں چڑھاؤ ہے، کہاں رکاوٹ ہے، کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ کے مخارج ہیں، ان پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔
ہمارے سامنے دو حرفی الفاظ ہم نے پڑھے، رب، کب، جب، سب۔ اسی طرح اگر ہم 6 حرفی الفاظ پر جائیں، 3 حرف کے الفاظ پر جائیں، آگ، راگ، جاگ، یہ 3 حرفی الفاظ ہیں۔ ہم اس کو بڑھاتے ہیں، 4 حرفی الفاظ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ 4 حرفی الفاظ میں جو ہیں کھاتا، جاتا۔ اب یاد رہے کہ اس میں کھے، اس کو ہم توڑیں گے، جس کو ہم تکتی کہتے ہیں، کھے، الف، تے، الف، 2 آوازیں برآمد ہوئی، کھا، تا۔ تو اس لفظ میں 2 آوازیں برآمد ہوئی۔ اب آپ لوگ ان آوازوں پر غور کرتے ہوئے سنیں کہ جہاں 2 حروف مل کر ایک آواز پیدا کر رہے ہوں، 2 حرف، کسی لفظ میں 2 حرف مل کر ایک آواز پیدا کر رہے ہوں، ہم اس کو ہجائے بلند کہیں گے۔ غور فرمائیے گا، اب ایک لفظ تھا میرے پاس، جا، نا۔ اس میں اگر ہم حروف دیکھیں تو یہ 4 ہیں، جا، جیم، الف، نون، الف، یہ 4 حروف ہیں، جا، نا۔ لیکن اس میں آوازیں جو ہیں وہ 2 برآمد ہو رہی ہیں۔ پہلی آواز جو ہے وہ جا اور دوسری آواز جو ہے وہ نا، جا، نا۔ تو جہاں 2 حرف مل کر ایک لفظ بنا رہے ہوں، ایک آواز دے رہے ہوں، اس کو ہم ہجائے بلند، ہجائے بلند کہیں گے۔ اسی طرح نا، نا بھی جو ہے وہ ہجائے بلند کہلایا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 2 حروف مل کر جب ایک آواز دے رہے ہوں، اچھا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ جی 2 حرف ہوں، ایک متحرک ہو اور ایک ساکن ہو، تو ہم اس کو ہجائے بلند کہیں گے۔ میں نے اس کو سادہ مثال دیا ہے کہ 2 حرف مل کر ایک آواز دے رہے ہوں تو اس کو ہم ہجائے بلند کہیں گے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں 2 لفظ، ایک لفظ میں کافی سارے حروف ہوتے ہیں، مگر ان کی جب مخارج پر ہم غور کریں، آوازوں پر غور کریں، تو اس میں کچھ حروف جو ہیں وہ اپنی علیحدہ سے شناخت قائم رکھے ہوتے ہیں، اپنی علیحدہ سے آواز کو قائم رکھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی حرف لفظ میں اکیلا اپنی آواز دے رہا ہے تو ہم اسے ہجائے کوتاہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں ایک لفظ لکھتا ہوں، مسافر۔ اب اس پہ غور کریں تو الفاظ جو ہیں آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں، میم، سین، الف، فے، رے۔ جب ہم ان کی آواز پر، مخارج پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مخارج جو ہیں وہ یوں نظر آتے ہیں، مو، سا، فے۔ 3 آوازیں جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں، یہ میم ہے، میم رے نہیں۔ یہ تین آوازیں جو ہیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، میم، سا، فر، مو، سا، فر۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو میم کی آواز جو ہے وہ اکیلے ہے، مو، مو، ایک آواز ہے، تو یہ علیحدہ آواز دے رہا ہے، تو ہم اس کو ہجائے کوتاہ کہیں گے۔ اسی طرح سا جو ہے یہ 2 حرف مل کر ایک آواز دے رہے ہیں، اسے ہم ہجائے بلند کہیں گے، اور پھر بھی 2 الفاظ مل کر جو ہے ایک آواز دے رہے ہیں، 2 حروف مل کر ایک آواز دے رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بھی ہجائے بلند کہیں گے۔ یاد رکھیں لفظ میں ہر حرف کی اپنی آواز ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ حروف آواز نہیں دے رہے ہوتے، اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، سیر حاصل بحث کریں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہجائے بلند اور ہجائے کوتاہ کو سمجھانا۔ اسی طرح ہم ہجائے بلند کو ہم یوں بھی اس کی ہجائے بلند اور کوتاہ کی علامتیں ہم نے
عروضیوں نے کچھ علامتیں متعین کر رکھی ہیں. بعض اوقات ہجہ بلند کے لیے 2 کا اور ہجہ کوتاہ کے لیے 1 کا جو ہے ڈیجٹ استعمال کرتے ہیں. یوں بھی کرتے ہیں یا یوں بھی کرتے ہیں یا بے اور الف، آپ ان میں سے کوئی سی بھی علامت استعمال کر سکتے ہیں. ہجہ بلند کے لیے 2 اس طرح 2 برابر کا نشان، اکول ٹو کا نشان یا بے. کوتاہ کے لیے 1 یا اس طرح کا ڈیش یا الف جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آج آپ نے پڑھا کہ کسی لفظ میں 2 حروف مل کر جب ایک آواز بنا رہے ہوں تو ہم ان کو ہجہ بلند کہیں گے، اور اگر لفظ میں اکیلا حرف اپنی اکیلی شناخت پیدا کیے کھڑا ہے، اپنی اکیلی آواز دے رہا ہے، تو ہم اسے ہجہ کوتاہ کہیں گے. تو آج ہمارا جو سبق تھا وہ 2 چیزوں پر مشتمل تھا. نمبر 1 ہجہ بلند اور ہجہ کوتاہ. اب میرے پاس کچھ الفاظ ہیں، میں ان کو لکھتا ہوں اور ہم ان میں سے ہجے بنائیں گے. ہجہ بلند میں ہم بناتے ہیں جناب محبت، دلدار. اچھا، اسی طرح مسلسل، مسلسل مسلسل، اور بلند کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، محبت کی جب ہم اس کو تختی کریں گے تو یوں بنے گا محبت. یہ 3 آوازیں برآمد ہوں گی. دلدار، دل دار. اچھا، اسی میں مسلسل، مسلسل. اچھا، بلند، اب آپ غور کریں، محبت میں میم اکیلا ہے، اب اکیلی آواز دے رہا ہے، یہ ہجہ کوتاہ ہوگا. حب ہجہ بلند ہوگا، بد ہجہ بلند ہوگا. دلدار میں دل ہجہ بلند، دا ہجہ بلند اور رے ہجہ کوتاہ. مسلسل میں ہجہ کوتاہ، سل ہجہ بلند، سل ہجہ بلند. بو ہجہ کوتاہ، لن ہجہ بلند اور دال ہجہ کوتاہ. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہجہ بلند اور ہجہ کوتاہ کسے کہتے ہیں. آج آپ نے ایسا کرنا ہے، میرا یہ لیکچر دوبارہ سننا ہے. اس کو دوبارہ سننے کے بعد آپ لوگوں کے ذمہ کام یہ ہے کہ آپ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی، کم و بیش 20 الفاظ رجسٹر پر لکھنے ہیں. یک حرفی یا 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی. یہ الفاظ آپ نے لغت سے دیکھنے ہیں یا اپنی طرف سے بنائیں. آپ دیکھیں، ہم اردو بولتے ہیں، اردو ہماری زبان ہے، قومی زبان ہے، تو ہمیں الفاظ تو صاف ظاہر ذخیرہ ہے ہمارے دماغ میں، اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. آپ نے 1 حرفی الفاظ تو ہے، وہ تو حروف جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. تو ہم 2 حرفی سے شروع کرتے ہیں. 2 حرفی الفاظ کم و بیش 20 آپ نے ایک رجسٹر بنانا ہے، ایک عدد رجسٹر بنانا ہے. اس رجسٹر پر 20 الفاظ لکھنے ہیں 2 حرفی، 20 الفاظ 3 حرفی، 20 الفاظ 4 حرفی، 20 الفاظ 5 حرفی، 20 الفاظ 6 حرفی. یہ لکھنے ہیں، اور لکھنے کے بعد پھر آپ نے ان کی تکتیب کرنی ہے.
توڑ جوڑ کرنی ہے. مخارج بہترین بات بتاؤں آپ کو, گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے udv.gov.pk. یہ ویب سائٹ ہے اردو لغت کی. آپ اس پر لفظ اردو میں لکھیں, کلک ماریں, سرچ کریں تو لفظ بھی آئے گا اور اس کے نیچے سپیکر کا آئیکن بھی بنا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. آپ اس لفظ کے مخارج سننے کے لیے, پہلے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے زیر زبر پیش ہر متحرک جو جیسے الفاظ ہیں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے اس کے سپیکر کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو وہ آواز سنائی دے گی, ادائیگی اس لفظ کی سنائی دے گی, تب آپ کو اس کا مخارج صحیح پتہ چلے گا. یہاں سے بھی آج کل بہت سارے سافٹ ویئر ایسے آ چکے ہیں مارکیٹ میں, گوگل پلے اسٹور پر آپ کو مل جاتے ہیں, وہاں سے بھی آپ اپنے اینڈرائڈ سسٹم پر یا کمپیوٹر پر انسٹال کر سکتے ہیں. یا اردو لغت جو ہے فیروز اللغات ہے, فرہنگ آصفیہ ہے, یا جو اچھی ہیں ڈکشنریز اردو کی آپ بازار سے پرچیز کریں, ان میں بھی ہر لفظ کی جو ہے ادائیگی مخارج ساتھ دیے گئے ہوتے ہیں. آپ نے وہاں سے لینا ہے, آپ نے 2 حرفی الفاظ لینے ہیں, 3 حرفی, 4 حرفی اور اس طرح 20 الفاظ لیں, رجسٹر پر لکھیں, پھر اس کے سامنے ان کی تخطیق کریں, الفاظ کی آواز لکھیں اور آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کے اس کے ہجے بنائیں, ہجے بلند یا ہجے کوتاہ بنائیں. آپ اس کے لیے ہجے بلند کے لیے 2 یا بے یا ڈیش کوئی بھی علامت استعمال کر سکتے ہیں. کوتاہ کے لیے 1 الف یا الف کی آواز بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے, یا 1 ڈیش بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اب آپ کا پہلا لیکچر آپ نے سنا, مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کیجئے, کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. اور یاد رکھیں کوئی بھی کام دنیا کا مشکل نہیں ہے, مشکل انسان کی سوچ ہے. ہر وہ کام تب تک مشکل ہے جب تک ہم اس کو کرنے کا ٹھان نہیں لیتے. جب آپ ٹھان لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے فرحاد نے شیریں کی خاطر پتھر کے پہاڑ کو کھود کر دودھ کی نہر جو ہے وہ بہا دی تھی. اگر آپ بھی کوشش کریں, یہ مشکل نہیں ہے, اس کو مشکل کر کے پیش کیا گیا ہے. لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ایسا بتایا کہ جی وہ علم عروض اتنا مشکل ہے, فلاں ہے کہ جو نو خیز لکھاری ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے بڑے لوگوں سے بہت مشکل کام ہے جی آپ کے بس کا روگ نہیں ہے, تو وہ پھر وہیں سے ڈسارٹ ہو جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا, بہت آسان ہے روز. میں انشاءاللہ 8-10 لیکچروں میں اس کو مکمل آپ کو سکھا دوں گا. میرے ساتھ جڑے رہیں اور انشاءاللہ عزیز آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. تو آج ہمارا جو پہلا لیکچر تھا حروف تہجی کے بارے میں تھا, لفظوں کے مخارج کے بارے میں تھا, اور اس کے علاوہ ہجہ بلند اور ہجہ کوتاہ کسے کہتے ہیں. آج ہم نے یہ جو باتیں جانی, 2 حرف مل کر 1 آواز دیں تو ہجہ بلند, اور کسی لفظ میں 1 حرف اپنی آواز علیحدہ سے بنائے کھڑا ہے, پہچان قائم رکھے کھڑا ہے, تو اس کو ہم ہجہ کوتاہ کہیں گے. خوش رہیں, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹیں, سیکھیں, میرے لیے دعائے خیر فرمائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.